کہ کسی پر واقعی جنات کا سایہ ہے یا پھر کوئی واقعی اپنی کسی مینٹل ڈیزیز میں مبتلا ہے, ڈپریشن میں ہے, یا پھر کسی کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کسی کو کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ وہ کچھ امیجن کر رہا ہے, دیر آر لاٹ آف ڈیزیز اباؤٹ برینز. تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اس پر بات کرنے کے لیے جو ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد علی خان, جو کہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. اچھا جی, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ انٹرنلسٹ بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے مفتی صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ چلیں مفتی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب, دیر آر ٹو کنڈیشنز. یہاں پر دو معاملات ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ کمپلین لے کر آیا ہے کہ اس کی بیٹی, بیٹا, بہن, بھائی یا جو بھی گھر کا کوئی فرد ہے, اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے, وہ کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, میں نے یہ دیکھا, میں نے کوئی جن دیکھا, میں نے کوئی پرچھائی دیکھی, اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کے پاس جب وہ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اس طرح کے مریضوں کو لے کے آتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں, تو ان کو آپ کیسے جانچ کرتے ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نہیں واقعی اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے یا اس پہ واقعی کوئی اثرات ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, ہاں, اور ہر ایک کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو جناتی مسئلہ ہے. جنات کا مسئلہ ہے, ہاں. اچھا, اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جو عامل ہوگا, جس کا کشف مضبوط ہوگا, جس کی روحانیت مضبوط ہوگی, اس کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ معاملات ہے کیا. ٹھیک. وہ پہلے روحانی اپنی پڑھائی کر کے جانچے گا کہ جیسے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ سے وہ معاملات کو واضح کرتے ہیں, معاملات واضح ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو روحانی والے ہوتے ہیں وہ پھر روحانی طور پر چیک کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ بیماری کا مسئلہ ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے, اور وہ بیماری جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بھی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو جیسی لگتی جنات والی حالت ہوتی ہیں. پھر اس میں اگر وہ بیماری والی ہے تو یقیناً اگر وہ عامل کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ عامل خالی جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کرتا ہے یا وہ بیماری کو بھی ختم کرتا ہے. چونکہ بعض عامل وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کبھی کوئی علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ صرف جادو کے اثرات, جنات کے اثرات, سفلی اثرات, بندش اثرات, اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو تو ختم کر پاتے ہیں, مگر اس کے برعکس وہ بیماری کو ٹھیک نہیں کر پاتے. مگر بعض عامل ایسی روحانی اپنی چلہ کشی کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, اپنے وظائف پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ تاثیر آتی ہے کہ وہ اس بیماری کو بھی ختم کر پاتے ہیں. ایک تو یہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ تو جانچے گا وہ عامل کہ بھئی وہ اس کو بیماری ہے یا پھر یا جنات ہے. وہ تو ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ جو عامل جو کیا ہوگا, سمٹم ہوتے ہیں, کیا آپ کو ڈیفرنس کیا فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ڈپریس ہے یا ایک بندہ جس اصل میں پر دیکھیں اثرات ہے؟ بعض دفعہ جو ہے ایسی حالتیں ہوتی ہیں, جیسے اگر جنات کی بات کرتے ہیں تو جنات کے حوالے سے جو ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنات, قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان. اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو مس کر دیا اور وہ مخبوط الحواس ہو گئے, اپنے حواس سے آؤٹ ہو گئے, یعنی اب اپنے حواس میں نہیں رہے. وہاں قیامت میں سود کھانے والے, آج ہمارے معاشرے میں سود بہت زیادہ ہے, وہاں ان کا یہ کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے. اب بعض دفعہ یہاں کہا کہ جو ہے وہ مس کر دیا, شیطان نے مس کر دیا. اچھا, اسی طرح بعض دفعہ جنات اگر کسی کو اندر حلول نہیں کر رہا, صرف اس کو جسمانی طور پر کچھ ایسا پریشان کر رہا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ سر میں درد ہو رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے, اور اسی طرح جو ہے اس کے کندھوں پر بوجھ ہو رہا ہے, اور کبھی ٹانگوں میں بوجھ ہو رہا ہے, کبھی نچلا دھڑ کام نہیں کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جنات باہر سے اس کو تکلیف دے رہا ہے. اچھا, بعض دفعہ جنات جو ہے وہ انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے. اچھا, یہ حلول کرنے والا یہ آج کے دور میں کسی نے ایسا نہیں بولا کہ بھئی آج کے دور میں یہ کہیں گے کہ بھئی ابھی جدید تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حلول کر گیا اور حاضری ہو گئی. حضور کے بارگاہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, حضور کے بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں, یا رسول اللہ کچھ کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکل, اخرج, نکل اے اللہ کے دشمن. تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ نکل تو وہ بچے کو الٹی ہوئی. مسند دارمی کتاب کا حوالہ ہے, اس میں آتا ہے کہ اس کو الٹی ہوئی, اس کے منہ سے کتے کا بچہ نکلا.
تو اب اس کا مطلب اندر کچھ چیز تھی جو نکلی نا. تو اسی لیے یہاں ایک تو یہ ہوا. پھر جب ہم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض دفعہ انسان کی وجود کے اندر یہ روح خبیث جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے, اور وہ جو روح خبیث حلول کرتی ہے تو اس کے بعد وہی چیز جو میں خلاصہ بتا رہا ہوں, آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں, کہ وہ چیز پکڑتی ہے, وہ دوڑتی ہے, وہ تنگ کرتی ہے. تو یہاں پر اس طرح جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بعض دفعہ مس کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, بعض دفعہ حلول کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے. تو بیماری میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ جنات میں بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہے.